आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दिफा के लिए रकूम और इक्तिसादियात के बारे में 3 रोजा बैन-अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस आज नई दिल्ली में शुरू हो रही है। बीजेपी ने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए 189 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त का ऐलान किया है। वजीर आला बसवराज बोम्मई शिग्गांव असेंबली सीट से चुनाव लड़ेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के खुले मुबाहिसे में भारत की मुस्तकिल नुमाइंदा रुचिरा काम्बोज ने कहा है कि भारत रवायती हथियारों की गैर कानूनी मुंतकिली की रोकथाम का पाबंद है। और खेलों में कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में निशा दहिया ने चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रेलवे महकमे के वजीर अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। ये पहली रेलगाड़ी जयपुर और दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के दरमियान चलेगी। इसके बाद इस ट्रेन की बाज़ाब्ता सर्विस कल से शुरू हो जाएगी और ये अजमेर और दिल्ली कैंट के दरमियान चला करेगी। रास्ते में ये जयपुर, अलवर और गुड़गांव में रुकेगी। ये नई वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी दिल्ली कैंट और अजमेर के दरमियान का फासला 5.25 घंटे में तय करेगी। इसी रूट पर सबसे तेज रफ्तार रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस को दिल्ली कैंट से अजमेर जाने में 6.25 घंटे लगते हैं। तफसील हमारे नामानिगार से। अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस दुनिया की पहली सेमी हाई स्पीड मुसाफिर ट्रेन होगी। नई वंदे भारत एक्सप्रेस इस रूट पर चलने वाली सबसे तेज रफ्तार शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के मुकाबले 60 मिनट ज्यादा तेज रफ्तार होगी। इस ट्रेन से राजस्थान में अहम सियाती मकामात के राब्ते में बेहतरी आएगी, जिनमें पुष्कर, अजमेर शरीफ और जयपुर शामिल हैं। आज की इफ्तिताई खुसूसी वंदे भारत ट्रेन में 500 से ज्यादा स्कूली तलबा को मुफ्त सफर करने का मौका मिलेगा। जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नए भर्ती किए गए लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीबन 71,000 तकर्रुरनामे तकसीम करेंगे। वजीर-ए-आज़म इस मौके पर इन अफराद से खिताब भी करेंगे। मुल्क भर से मुंतखब किए गए ये अफराद हुकूमत के बहुत से महकमों में मुख्तलिफ ओहदे हासिल करेंगे। इन नौमुकर्ररा अफराद को कर्मयोगी प्रारंभ के जरिए खुद को तरबियत देने का मौका भी मिलेगा, जो मुख्तलिफ सरकारी महकमों में मुकर्रर किए गए लोगों के लिए एक ऑनलाइन तरबियती कोर्स है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में दिफा को दी जाने वाली रकूम और इक्तिसादियात के मौजू पर 3 रोजा बैन-अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस पॉलिसी साजों, तालीमी माहिरीन और सरकारी ओहदेदारों को एक मुनफरिद प्लेटफॉर्म फराहम करेगी ताकि वो सिक्योरिटी के मौजूदा उभरते हुए चैलेंजों के तनाजुर में दिफाई साइंस, फाइनेंस और इक्तिसादियात के बारे में अपने तजर्बात और ख्यालात से एक दूसरे को वाकिफ करा सकें। इस कॉन्फ्रेंस में अमरीका, बरतानिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और केनिया के मंदूबीन शिरकत करेंगे। वजारत दिफा ने कहा है कि कॉन्फ्रेंस का मकसद मुख्तलिफ मुल्कों के बेहतरीन तौर तरीकों, महारत और तजर्बात के बारे में एक दूसरे को जानकारी फराहम करना है। ये कॉन्फ्रेंस दिफा के शोबे में आत्मनिर्भरता के सरकार के नजरिए को फरोग देने में गैर मुल्की सरकारों, बैन-अल-अक़वामी इदारों और आलमी रहनुमाओं के साथ तालमेल में सहूलत पैदा करने में भी मदद करेगी। बीजेपी ने कर्नाटक में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए अपने 189 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त का ऐलान किया है। इनमें से 72 नए उम्मीदवार हैं जिन्हें बीजेपी ने टिकट दिए हैं। इसके अलावा इस फहरिस्त में दीगर पसमानदा जातों से ताल्लुक रखने वाले 32 उम्मीदवार, दर्ज फहरिस्त जातों से ताल्लुक रखने वाले 30 उम्मीदवार और दर्ज फहरिस्त कबीलों से ताल्लुक रखने वाले 16 उम्मीदवार शामिल हैं। नई दिल्ली में पार्टी सदर दफ्तर में मीडिया से खिताब करते हुए मरकजी वजीर और सीनियर बीजेपी रहनुमा धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मरकजी इंतखाबी कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक बीजेपी रियासत में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए 189 उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है। असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों की फहरिस्त का ऐलान करते हुए बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने कहा कि कर्नाटक के वजीर आला बसवराज बोम्मई शिग्गांव असेंबली सीट से चुनाव लड़ेंगे। कर्नाटक में नायब चुनाव कमिश्नर अजय भादु ने
ریاست میں اسمبلی انتخابات کے لیے کیے جانے والے انتظامات کے بارے میں کل بنگلورو میں ایک جائزہ میٹنگ کی۔ امیدوار کل سے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کر سکیں گے۔ انتخابی کمیشن کے اعلیٰ افسر نے اس کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا۔ کرناٹک کے اعلیٰ چناؤ دفتر کے سرکردہ افسروں کے ساتھ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے جناب اجے بھادو نے انتخابات سے وابستہ اہلکاروں کو متعین کیے جانے اور رائے دہندگان کو ان کے حقوق کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے سویپ سرگرمیوں میں پیش رفت کے بارے میں جانکاری بھی حاصل کی۔ فوٹو والے چناؤ شناختی کارڈز کی تقسیم، پولنگ مرکزوں کی صورتحال، چناؤ سے متعلق مثالی ضابطۂ عمل کے نفاذ اور ریاست میں امن و قانون کی صورتحال کے بارے میں بھی جانکاری طلب کی گئی۔ نائب چناؤ کمشنر نے بنگلورو میونسپل کارپوریشن کے چیف کمشنر اور بنگلورو میں 28 اسمبلی حلقوں میں چناؤ کے کام کے لیے ذمہ دار دیگر اہلکاروں کے ساتھ میٹنگیں بھی کی۔ بنگلورو کے آئی ٹی بی ٹی خطوں میں رائے دہندگان میں بیداری پیدا کرنے اور چناؤ میں شمولیت کے بارے میں منظم مہم سویپ کا اہتمام کیا گیا۔ بنگلورو میونسپل کارپوریشن کے چیف کمشنر تشار گری ناتھ نے اس بیداری مہم کا افتتاح کیا۔ جناب گری ناتھ نے آئی ٹی بی ٹی کمپنیوں پر زور دیا کہ وہ رائے دہندگان میں بیداری پیدا کرنے سے متعلق ایک فورم بنائیں تاکہ وہ اپنے ملازمین کو چناؤ میں اپنی شمولیت کی اہمیت کے بارے میں واقف کرا سکیں۔ خواتین G20 کی دوسری بین الاقوامی میٹنگ W20 جے پور میں 13 اور 14 اپریل کو منعقد ہوگی۔ اس میٹنگ میں صنفی نابرابری کو دور کرنے اور خواتین کو عالمی سطح پر اقتصادی حیثیت سے بااختیار بنانے کے مقصد سے 18 G20 ملکوں کی 120 خاتون رہنما یکجا ہوں گی۔ اس میٹنگ کی سرگرمیوں کا آغاز آج سے جن بھاگیداری خواتین کو بااختیار بنانے کا خواتین کا سفر عنوان سے ایک مذاکرے سے ہو رہا ہے۔ یہ مذاکرہ جے پور نیشنل یونیورسٹی، جے پور فزیو تھراپسٹ نیٹ ورک اور راجستھان سرکار کی خواتین اور بچوں کی ترقی کی وزارت کی طرف سے کرایا جا رہا ہے۔ ثقافت کے وزیر مملکت ارجن رام میگھوال اس تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ بقیہ 2 دن کے دوران کچھ تقریروں اور مذاکرات کا اہتمام کیا جائے گا، جن کے موضوعات اس طرح ہیں: خواتین کو معاشی اعتبار سے بااختیار بنایا جانا، ڈیجیٹل سطح پر صنفی فرق اور اس میں یکسر تبدیلی، سماج کی نچلی سطح پر قیادت اور چھوٹے کاروبار نیز ایک پائیدار مستقبل کے لیے مقاصد اور نشانے طے کیا جانا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، وزیر اعظم کی من کی بات کا 100واں نشریہ اس مہینے پیش کیا جائے گا۔ آکاشوانی اس سلسلے میں من کی بات سے وزیر اعظم کے خطاب کے چنندہ حصے پیش کر رہا ہے۔ آج ہم اس پروگرام سے وزیر اعظم کے خطاب کے اس حصے کو سنیں گے جس میں انہوں نے سگریٹ نوشی کے خطرات کے بارے میں بات کی تھی۔ لوگ، آواز اور سیدھا سمواد، یعنی آپ کے ہم سب کے من کی بات۔ جی ہاں، ایسے ہی کروڑوں لوگوں سے جڑ جاتے ہیں ہمارے پردھان منتری ہر مہینے من کی بات پروگرام کے ساتھ۔ آکاشوانی پر یہ سلسلہ اس مہینے یعنی اپریل میں 100ویں کڑی کے ساتھ جاری رہے گا۔ اسی وشیش موقع پر من کی بات کاریکرم سے پردھان منتری کے چنندہ سمبودھنوں کو پھر پرستت کیا جا رہا ہے۔ اس وشیش کاریکرم کی 97ویں کڑی میں پیش ہے پردھان منتری کا دھومرپان کے خلاف دیش کو دیا گیا سندیش۔ دنیا کی جانی مانی پترکا لیسن کے ایک آنکڑے کے انوسار بھارت میں دھومرپان کے کارن ہر سال قریب 10 لاکھ لوگوں کی جان جاتی ہے۔ سال 2016-17 کے گلوبل ایڈلٹ ٹوبیکو سروے آف انڈیا کے مطابق دیش کے 29% ویسک تمباکو کا سیون کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک سماجک برائی ہے جس سے لوگوں کو دور رہنا ہی چاہیے۔ پردھان منتری من کی بات میں ہر بار سماجک مدوں کو ہی اٹھاتے رہے ہیں۔ اسی کڑی میں 29 ستمبر 2019 کو پرسارت من کی بات کاریکرم میں انہوں نے دھومرپان کے خطرے کی اور دیش کا دھیان دلایا، جو آج بھی بے حد پراسنگک ہے۔ ہم نے آس پاس دیکھا ہے کہ اگر گھر میں پتا چین اسموکر ہوتے ہیں تو بھی وہ گھر کے باقی لوگوں کو اسموکنگ کرنے سے روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو سگریٹ کی، بیڑی کی عادت نہ لگے۔ ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ پریوار کا کوئی بھی سدسیہ دھومرپان نہ کرے، اسموکنگ نہ کرے۔
وہ جانتے ہیں کہ اسموکنگ سے، تمباکو سے شریر کو بھاری نقصان ہوتا ہے۔ سگریٹ کے خطرے کو لے کر کسی پرکار کا بھرم نہیں ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ من کی بات کوئز میں حصہ لیں۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے کہا کہ من کی بات کوئز کے اب کچھ دن ہی باقی رہ گئے ہیں اور اگر آپ اس میں ابھی تک شامل نہیں ہوئے ہیں تو اب اور تاخیر نہ کریں۔ بھارت نے کہا ہے کہ وہ روایتی ہتھیاروں کی غیر قانونی منتقلی کی روک تھام کا پابند ہے اور اس نے عالمی عدم پھیلاؤ کے اقدامات پر عمل درآمد کے لیے ایک مضبوط قانونی اور انضباطی نظام قائم کر رکھا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے کھلے مباحثے میں اظہار خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں بھارت کی مستقل نمائندہ روچیرا کامبوج نے یہ بات کہی۔ The illicit transfer and illegal diversion of arms, including conventional arms and ammunition, small arms and light weapons, as well as weapons of mass destruction, their delivery systems and related materials, equipment and technology to non-state actors, including armed and terrorist groups, pose serious threats to international peace and security. محترمہ کمبوج نے اس بات کا اجاگر کیا کہ اس طرح کے خطرات اس وقت کئی گنا بڑھ جاتے ہیں جب بعض ممالک حساس نوعیت کا سامان اور ٹیکنالوجی دھوکے سے حاصل کرتے ہیں اور دہشت گردوں کے ساتھ ساز باز کرتے ہیں۔ ایسے ملکوں کا درپردہ نیٹ ورک تیزی کے ساتھ بڑھنے کے تناظر میں ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کا ان کا ریکارڈ بھی مشکوک رہتا ہے۔ We are facing a serious challenge of cross-border supply of illicit weapons using drones, which cannot be possible without active support from the authorities in control of those territories. The international community should condemn such behavior and hold such states accountable for their misdeeds. محترمہ روچیرا کامبوج نے اس کھلے مباحثے کا اہتمام کرنے پر روسی فیڈریشن کے وفد کا شکریہ ادا کیا۔ اتر پردیش پولیس سابق ممبر پارلیمنٹ اور امیش پال قتل کیس میں ملزم عتیق احمد کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے پریاگ راج لا رہی ہے۔ امید ہے کہ وہ آج شام تک پریاگ راج پہنچ جائے گا۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات ممبئی انڈینز نے سنسنی خیز میچ میں دہلی کیپٹلز کو آخری گیند پر 6 وکٹ سے ہرا دیا۔ یہ میچ دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ اس سے پہلے ممبئی انڈینز نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ دہلی کیپٹلز نے ممبئی انڈینز کے لیے 173 رن کا نشانہ رکھا تھا، جسے اس نے 4 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ آج چنئی کے ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم میں چنئی سپر کنگز کا مقابلہ راجستھان رائل سے ہوگا۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے وزیر اعظم کے ذریعے آج راجستھان کے لیے پہلی وندے بھارت ایکسپریس ٹرین کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیے جانے کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبارات نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے اس بیان کو اہمیت دی ہے کہ بی جے پی کو عام چناؤ میں شاندار کامیابی ملے گی، مودی تیسری بار پی ایم بنیں گے۔ اخبار پرتاپ اور روزنامہ راشٹریہ سہارا نے اس سال مانسون معمول کے مطابق رہنے کی محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ ہندوستان ایکسپریس کی ایک سرخی ہے، راجناتھ دفاعی مالیاتی کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ اخبار مشرق کی ایک اہم سرخی ہے، اقوام متحدہ کے اجلاس میں روس اور امریکہ دست و گریباں۔ اخبار انقلاب لکھتا ہے، زمین کے بدلے نوکری کے معاملے میں تیجسوی سے ای ڈی کی پوچھ تاچھ۔ میانمار کی فوج کے فضائی حملے میں 53 افراد ہلاک۔ کئی اخبار نے اس خبر کو صفحے اول پر جگہ دی ہے۔ اخباروں کی دیگر بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں، امریکہ کو انتہائی خفیہ دستاویزات آن لائن لیک کرنے والوں کی تلاش۔ صنعاء میں سعودی سفیر کا جنگ بندی کو مستحکم کرنے کا اعلان۔ یورپ کو امریکہ پر انحصار کم کرنا چاہیے، فرانس کے صدر کا بیان۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح راجستھان کی پہلی وندے بھارت ایکسپریس کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ دفاع کے لیے رقوم اور اقتصادیات کے بارے میں 3 روزہ بین الاقوامی کانفرنس آج نئی دلی میں شروع ہو رہی ہے۔ بی جے پی نے کرناٹک اسمبلی انتخابات کے لیے 189 امیدواروں کی پہلی فہرست کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بسوراج بومئی شگاؤں اسمبلی سیٹ سے چناؤ لڑیں گے۔ اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے کھلے مباحثے میں بھارت کی مستقل نمائندہ روچیرا کامبوج نے کہا ہے کہ بھارت روایتی ہتھیاروں کی غیر قانونی منتقلی کی روک تھام کا پابند ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔